بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سید النسب سید تھے۔ والد محترم کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی نام محمد عبد القادر اور لقب محی الدین مذہب کو زندہ رکھنے والا تھا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم قصبہ جیلان ہے۔ آپ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کوینین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے۔ وہ میرے بیٹے کے مانند ہے اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی پیدائش کی رات ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ پھر وہ تمام جوان ہو کر ولادت کی منزل تک پہنچے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پورے مہینے دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ دوسرے سال گہرے بادل ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آ سکا اور لوگ شبے میں پڑ گئے۔ آخر کار قرب و جوار کے چند لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سے دریافت کیا، سیدہ، کیا تمہیں رویت حلال کی کوئی خبر ملی ہے؟ جواب میں سیدہ نے فرمایا، آج میرے عبد القادر نے خلاف عادت دن کے وقت دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج روزہ ہے۔ کچھ دن کے بعد معتبر شہادتوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ دوسرے شہروں میں رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر یہ بات دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی کہ سادات عجم میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضرت شیخ عبد القادر نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ اچانک آپ کے والد محترم بیمار ہوئے اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد طفلی دوسرے بچوں سے یکسر مختلف تھا۔ آپ کو دوسرے بچوں کے کھیلوں اور مشغلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر بھی اگر کسی بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے تو ایک غیبی صدا آپ کا تعاقب کرتی، اے برکت دیے ہوئے میری طرف آ۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو جاتے اور بھاگ کر اپنی والدہ کی آغوش میں چھپ جاتے۔ ایک بار حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ حضرت شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میں 10 برس کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ راستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر جیسے ہی مدرسے داخل ہوتا تو مردان غیب کو بار بار کہتے ہوئے سنتا، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ 18 سال کی عمر میں والدہ محترمہ نے ایک قافلے کے ساتھ آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ قافلہ ایک سنسان راستے سے گزرا تو اس علاقے کے ڈاکوؤں نے تمام مسافروں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی غریب آدمی کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو لٹیروں کے سردار نے آپ سے عذرا مذاق پوچھا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟
ہاں، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لٹیروں کی توقع کے خلاف جواب دیا۔ آخر سردار کے اشارے پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع تلاشی لی گئی، مگر لٹیروں کو کچھ نہیں ملا۔ ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار بچے کی بات کو مذاق سمجھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذاق کیا ہوتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو کپا کے وبیس استر میں بغل کے نیچے ٹانکی گئی ہیں۔ حضرت شیخ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی۔ آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام لٹیروں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر لڑکا ان اشرفیوں کے بارے میں نہ بتاتا تو وہ اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ لڑکے کی صاف گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا تھا، اس لیے وہ حضرت شیخ عبد القادر سے یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا، لڑکے تو جھوٹ بول کر اپنی اشرفیوں کو چھپا سکتا تھا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ رخصت کرتے وقت میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر جان بھی بن جائے تو جھوٹ نہ بولنا، یہی میری والدہ کا حکم تھا۔ اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر بے باکی کے ساتھ فرمایا کہ تمام راہزن دم بخود کے لٹیروں کے سردار پر سختہ تاڑی تھا۔ پھر اچانک اس کے ساتھیوں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند لفظوں کی حرکت سے پتھر بھی پگھل جائے گا۔ عجیب انقلابی لمحات تھے۔ جس شخص کے لیے قتل و غارت ایک کھیل تھا، اس کی آنکھیں اشک برسا رہی تھی۔ سردار، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساتھی لٹیروں نے پوچھا۔ سردار نے جواب دیا، افسوس، میں ہلاک ہو گیا۔ اس لڑکے کو اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اس قدر پاس ہے اور میں اپنے اس عہد کو دن میں کئی بار توڑتا ہوں جو میں نے خالق کائنات سے کیا ہے۔ یہ کہہ کر سردار نے لوٹا ہوا مال تمام مسافروں کو واپس کر دیا اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو بے اختیار چوم لیا۔ تو عظیم ہے کہ مجھ جیسے پستی میں گرے ہوئے انسان سے ملا۔ تو میرا رہنما ہے کہ تو نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا۔ تو حق کی روشنی ہے کہ اگر آج کی رات تجھ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں زندگی بھر گناہوں کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ پھر لٹیروں کے سردار پر ناقابل بیان وحشت طاری ہو گئی اور وہ رات کے سناٹے میں چیختا ہوا، دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، کہیں گم ہو گیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی کرامت تھی جس نے ایک راہزن کی زندگی کا نقشہ بدل دیا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رفیق قلب اور فیاض انسان تھے۔ آپ سے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ بغداد پہنچتے پہنچتے اپنی تمام اشرفیاں ضرورت مندوں پر اور خود فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔